اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 70۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 154 سے 157 نمبر کی 4 آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد خدا نے ایک گروہ پر پرسکون نیند طاری کر دی، اور ایک کو نیند بھی نہ آئی کہ اسے صرف اپنی جان کی فکر تھی، اور ان کے ذہن میں خلاف حق جاہلیت جیسے خیالات تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ کے معاملات میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اختیار صرف خدا کا ہے۔ یہ اپنے دل میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جن کا آپ سے اظہار نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اگر اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں بھی رہ جاتے تو جن کے لیے شہادت لکھ دی گئی ہے وہ اپنے مقتل تک بہرحال جاتے، اور خدا تمہارے دلوں کے حال کو آزمانا چاہتا ہے اور تمہارے ضمیر کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہے، اور وہ خود ہر دل کا حال جانتا ہے۔ جن لوگوں نے دونوں لشکروں کے ٹکراؤ کے دن پیٹھ پھیر لی، یہ وہی ہیں جنہیں شیطان نے ان کے کیے دھرے کی بنا پر بہکا دیا ہے، اور خدا نے ان کو معاف کر دیا کہ وہ غفور اور حلیم ہے۔ اے ایمان والو، خبردار کافروں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے سفر یا جنگ میں مرنے پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ خدا تمہاری علیحدگی ہی کو ان کے لیے باعث مسرت قرار دینا چاہتا ہے کہ موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اگر تم راہ خدا میں مر گئے یا قتل ہو گئے تو خدا کی طرف سے مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ 4 آیتیں ہیں کہ جو اس صفحے میں پائی جاتی ہیں، اور اس میں سے چونکہ بیان جنگ احد کے متعلق ہے، سب سے پہلی آیت 154 نمبر کی جو آیت ہے اس میں جنگ احد کے بعد جو حالات پیش آئے ان کی طرف ایک اشارہ ہے کہ جنگ احد کے بعد جو پہلی رات آئی اہل مدینہ کے اوپر، اس رات میں اہل مدینہ بہت ہی خوف ہراس میں تھے، کیونکہ کفار نے کافی مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور بظاہر جنگ جیت کے گئے تھے، اور مسلمان شکست کھا کر واپس آئے تھے۔ لہٰذا ان کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ کفار مثلاً واپس چلے گئے ہوں گے، بلکہ ان کو ہر آن یہ ڈر ستائے ہوئے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار واپس آئیں، مدینے کے اوپر حملہ کریں اور پھر مدینے کو بھی تاراج کر دیں، مدینوں کو بھی لوٹ کر لے جائیں۔ یہ تمام مسلمانوں کی حالت تھی ابتدائی طور پر۔ اس کے بعد پیغمبر نے جب ان کو دلاسا دیا تو ایک گروہ کی جس کو پیغمبر کے اوپر بھروسہ تھا یا پیغمبر کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور پیغمبر کی باتوں کو مانتے تھے، ان کو قدر سکون آ گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ غم کے بعد ان کو جو ہے وہ ایک سکون کی نیند میسر ہو گئی۔ یعنی پہلے تکلیف تھی، پہلے گھبراہٹ پریشانی تھی، لیکن پیغمبر کے دلاسے کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی اور وہ سو گئے۔ لیکن ایک دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو پیغمبر کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتا تھا، دین و ایمان بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے قد اہمتہم انفسہم، ان کو صرف اپنے جان کی پرواہ تھی، صرف وہ اپنی جان کو جانتے تھے یا اپنی جان کے بچانے کے چکر میں تھے۔ لہٰذا ان کو چونکہ دین ایمان بھی نہیں تھا یا کمزور تھا ایمان، پیغمبر کی باتوں کے اوپر بھروسہ بھی نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا ان کو نیند نہیں آئی، وہ جاگتے رہے اور آپس میں ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جو ناحق تھیں، ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جو جاہلیت اور کافرانہ فکر کے مطابق تھیں یا کافرانہ فکر کے تعلق سے تعلق رکھتی تھیں، اور وہ یہ باتیں آپس میں کر رہے تھے کہ حل لنا من الامر من شیء، کہ مثلاً ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کچھ، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور ہمارے ہاتھ میں مثلاً بعد میں جو بیان بھی کیا گیا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو مثلاً ہم جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتے، ہم شکست نہیں کھاتے۔ لہٰذا اس گمان کو، اس خیال کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ کافرانہ خیال تھے، ظن الجاہلیہ، یہ جاہلیت اور زمانہ کفر کا خیال تھا کہ جو ان کے دلوں میں پایا جاتا تھا۔ لہٰذا پیغمبر کو حکم ہوا کہ پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن ان الامر کلہ للہ، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔
اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، لہٰذا اللہ جس کو چاہے وہ کامیابی دیتا ہے، جس کو چاہے وہ ناکامی حاصل ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر نے ان کو جواب دیا۔ اور اس کے بعد قرآن پیغمبر کو یہ خطاب کر کے بیان کر رہا ہے کہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ تو چیز ظاہر کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس لیے ہم ہار گئے، نہیں، ان کے دل میں اس سے بری باتیں پائی جاتی ہیں کہ جو پیغمبر کے سامنے وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور آپس میں جو باتیں کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا اختیار تو ہم جو ہے وہ قتل نہیں کیے جاتے، ہم مارے نہیں جاتے۔ یہ وہ بات تھی کہ جو گویا انہوں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھی تھی، جس کا اظہار پیغمبر کے سامنے نہیں کیا، قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ لہٰذا اس کے مقابلے میں پیغمبر کو یہ حکم ہوا کہ پیغمبر آپ ان کو یہ جواب دیں، قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، کہ جو مارے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہاں تمہارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، یا تمہارے پاس اختیار ہوتا، یا تمہارے ہاتھ میں قدرت ہوتی کہ تو یہ قتل نہ کیے جاتے، نہیں، پروردگار عالم نے جن کی قسمت میں شہادت لکھی تھی، ان کی قسمت میں جب پروردگار عالم نے شہادت لکھ دیا تو تم اپنے گھر میں بھی بیٹھے رہتے تو یہ گھر سے نکل کر اور اپنی قتل گاہ تک، اپنے مقتل تک یہ خود بخود جاتے، اور گویا وہ کرامت اور وہ عزت جو شہادت کے عنوان سے پروردگار عالم نے ان کو عطا کی تھی یا ان کی قسمت میں لکھی تھی، اس کو حاصل کرتے۔ اور تم تو زندہ یہاں بیٹھے ہو، یعنی تم بلا وجہ ان کے لیے افسوس کر رہے ہو کہ پروردگار عالم نے گویا ان کی قسمت میں شہادت لکھی تھی، تب وہ قتل گاہ تک پہنچے اور پروردگار عالم کی طرف سے وہ عظیم درجہ شہادت انہوں نے حاصل کیا۔ اور یہ جو شکست جس کو تم ہار سمجھ رہے ہو، یہ پروردگار عالم کی جانب سے ایمان کی آزمائش ہے، تمہارے ایمان کا ایک امتحان ہے، کہ تاکہ تمہارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو سکے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل کو اور پاکیزگی حاصل ہو سکے، تمہارا دل اور پاکیزہ ہو سکے۔ اور یہ چیزیں کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ تمہارے دل کی حالت کو تمہارے لیے آشکار کر دے، یعنی تمہارے ما فی الضمیر کو تمہارے سامنے روشن کر دے، ورنہ خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جاننے کے لیے تمہارا امتحان لے تب اس کو نعوذ باللہ پتہ چلے گا، نہیں، خدا بغیر آزمائش کے بھی تمہارے دل کے حالات کو جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، بغیر آزمائش کے بھی پروردگار عالم تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ لہٰذا یہ امتحان اور آزمائش صرف اس لیے ہے کہ تمہارے ما فی ضمیر کو تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے، تمہارے سامنے روشن کر دیا جائے۔ بہت ساری چیزیں واقعاً انسان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک انسان مرحلہ آزمائش میں نہ پہنچے۔ آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ واقعاً اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر جو صاحبان ایمان ہیں، اگر ان کے اندر یعنی وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ وہ لازم صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو مکمل کریں، اپنی صلاحیتوں کی تکمیل کریں، تاکہ کمزوری کا شکار نہ ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں کے متعلق بیان ہے کہ جو جنگ کے میدان سے فرار کر گئے تھے۔ یہاں پر قرآن مجید نے عام ایک انسان کی عادت اور انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنی غلطیوں کا ذمہ دار کسی دوسرے کو قرار دیتا ہے۔ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی کمزوری اور اپنی جس کو کہا جائے وہ خامی اور خرابی کا ٹھیکیدار صرف شیطان کو سمجھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت، شیطان رجیم نے بہکا دیا، شیطان مردود نے بہکا دیا۔ کہیں نہ کہیں بہرحال ایک فیکٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے غلط قدم اٹھانے میں کہ شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے، شیطان ورغلانے والا ہوتا ہے، شیطان وسوسہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن تمام ماجرا یہ نہیں ہے۔ یہ شیطان کا بہکاوا یہ علت جس کو کہا جائے وہ علت تامہ نہیں ہے کسی انسان کے بہکنے کے لیے۔ انسان کا اختیار بھی وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، انسان کے اعمال اور کردار کی بھی دخالت ہوتی ہے۔ لہٰذا شیطان مثلا محشر میں جا کے اس بات کا اعلان کر دے گا کہ نہیں، ہم تو صرف تم کو دعوت دیتے تھے، ہم تم کو انوائٹ کرتے تھے، آتے تم خود تھے، عمل تم خود انجام دیتے تھے، لہٰذا اپنے کام کے ذمہ دار تم خود ہی ہو۔ قرآن مجید نے یہاں پر جو لوگ فرار کر گئے اور جن کے لیے مثلا یہ سارے بہانے پائے جاتے ہیں کہ ارے شیطان نے بہکا دیا، ارے شیطان نے ان کو بھڑکا دیا، شیطان نے کہہ دیا کہ پیغمبر قتل کر دیے گئے، ایک حد تک اس کو قبول کیا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جنگ کے دن جمعان یعنی دو گروہ، دو لشکر جس دن آپس میں ٹکرا رہے تھے،
اس دن جن لوگوں نے اپنی پیٹھ دکھائی اور منہ پھیر کے بھاگے میدان سے، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کے قدموں کو مثلا اکھاڑ دیا، یا شیطان نے ان کو جو ہے کمزور کر دیا، جس کی وجہ سے بھاگے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے یہ بھی تاکید کر دی ببعض ما کسبوا، کہ یہ جو شیطان نے ان کو بہکا دیا یا شیطان نے ان کو کمزور کر دیا، یہ صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ ہاں شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا، بلکہ ببعض ما کسبوا، ان کے اعمال کی بھی دخالت تھی۔ اور قرآن مجید نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ شیطان ڈائریکٹ کسی کے اوپر مسلط نہیں ہو جاتا، بلکہ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، لوگوں کے دل میں بھی ایک رغبت، ایک لگاؤ شیطان سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے راستے سے شیطان جو ہے کسی کے اوپر غالب آتا ہے۔ لہٰذا اگر شیطان نے بہکایا اور شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ان کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے، تو صرف اور صرف شیطان کے بہکاوا نہیں تھا، بلکہ ببعض ما کسبوا، ان کے کچھ اعمال بھی اس میں شامل تھے کہ جس کی وجہ سے شیطان کو ایک فرصت اور موقع ملا کہ ان کے اوپر مسلط ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد بھی قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، پروردگار عالم نے اس غلطی کو ان کے لیے معاف کر دیا، اور معاف اس لیے کر دیا کہ ان اللہ غفور حلیم، اللہ غفور اور حلیم ہے۔ حلیم بردبار ہے۔ پروردگار عالم باوجود اس کے کہ لوگوں کی خطا اور غلطیوں کو جانتا ہے، اس کے باوجود جو ہے پروردگار عالم ان کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا چونکہ غفور و حلیم ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد پھر صاحبان ایمان سے خطاب کیا کہ یہ جو حالات پچھلے بیان کیے کہ جو منافق تھے، جن کے ایمان کمزور تھے، آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی قدرت و طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس قدرت و طاقت ہوتی تو ہم جیت جاتے، ہم مارے نہ جاتے، ہم قتل نہ کیے جاتے، یہ ان کی باتیں تھی، اور یہ ظن جاہلیت یعنی کافرانہ گمان تھا، کافرانہ خیال تھا۔ لہذا مومنین کو خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، تم صاحب ایمان ہو، تم صاحبان ایمان ہو، تو تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جیسے کافر ہیں۔ کافر کیا، اس کے وضاحت قرآن نے کہ کافر کا خیال جو تھا وہ اس طریقے سے وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض وکانوا غزا، کہ جب وہ کسی سفر پر نکلتے تھے یا میدان جہاد میں جاتے تھے اور وہاں قتل کر دیے جاتے تھے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ باتیں کیا کرتے تھے، نہیں کافر لوگ اور کافرانہ جو باتیں ہیں وہ اس طریقے کی ہیں کہ وہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہیں مرتے، یعنی گویا موت اور حیات کی ذمہ دار یہ خود بنے بیٹھے ہیں، جبکہ موت اور حیات پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، اس پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، یہ قطعاً غلط ہے، یعنی یہ ایک کافرانہ خیال ہے۔ یہ خیال ایسا ہے کہ ہاں موت اور حیات میں مثلاً ہماری بھی کچھ دخالت ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوں گے تو نہیں مریں گے، اور اگر دور چلے جائیں گے تو مر جائیں گے، ایسا کہنا جو ہے وہ غلط ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں یہ صرف اور صرف ان کے عقیدے کی بنیاد پر نہیں کہ ہاں، بلکہ اس کا مقصد بھی غلط ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ لوگوں ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایک حسرت ایجاد ہو، ایک غم اور رنج ہو کہ مثلاً جو ہے وہ یہ بات اگر باور کر لے انسان کہ اگر جنگ میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، تو اس طریقے سے جب باور کرے گا تو پھر خدا اور دین کے متعلق انسان بدبین ہوگا، بدگمان ہوگا کہ ہاں دین کی وجہ سے مارے گئے، ہاں مثلاً جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے نعوذ باللہ مارے گئے، یا مثلاً پیغمبر کی وجہ سے مارے گئے، اور اگر یہ ان کی باتوں میں نہ آتے، اللہ اور رسول کی باتوں میں نہ آتے، تو مثلاً یہ زندہ رہتے، تاکہ یہ دین کے خلاف بدبین ہو جائیں، دین کے طرف سے جو ہے وہ بدگمان ہو جائیں۔ یہ اس لیے یہ سارے ریمر پھیلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کے اس کافرانہ خیال کا جواب جو ہے وہ 3 جواب دیے ہیں۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، موت اور حیات جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی موت اور حیات پر کسی کو اختیار نہیں ہے، لہٰذا یہ باتیں کرنا کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو بچ جاتے، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ
اگر یہ قتل کیے گئے، یعنی جو لوگ میدان جنگ میں گئے، سفر میں گئے اور قتل کر دیے گئے یا ان کو موت آ گئی، تو یہ فی سبیل اللہ ان کو موت آئی ہے، خدا کی راہ میں موت آئی ہے، اور خدا کی راہ میں موت جو آئی ہے اس کے مقابلے میں پروردگار عالم نے ان کو مغفرت اور رحمت کا تحفہ دیا ہے، اور یہ مغفرت اور رحمت کا تحفہ خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جس کو دنیا والے اپنے لیے اس دنیا میں ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ یعنی دنیا کی جتنی بھی نعمتیں انسان تصور کر سکتا ہے کہ جن کو اس دنیا میں انسان اکٹھا کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے پروردگار عالم کی مغفرت، پروردگار عالم کی رحمت، اس لیے کہ یہ رحمت اور مغفرت پروردگار عالم کی جانب سے جو اس قتل کے مقابلے میں ان کو حاصل ہو رہی ہے، یہ دنیا کے مال سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لہذا گزشتہ آیتوں میں بیان کیا گیا کہ کافر اگر جو ہے وہ زمین بھر سونا فدیہ دینا چاہے اپنے گناہ کے مقابلے میں اور اپنے مغفرت کے لیے یا اپنی جس کو بخشش کے لیے، تو اس سے یہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمین بھر سونا جو انسان کو نہیں عطا کر سکتا ہے، وہ اس قتل کے مقابلے میں انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تیسرا جواب اس کے بعد کے صفحے میں انشاءاللہ وہاں پر اس کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔